بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک خوبصورت ملک آذربائیجان کی۔ کافکاز کے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک خوبصورت ملک جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ آذربائیجان قدرتی مناظر، قدیم تہذیب، جدید ترقی اور بھرپور ثقافت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ آذربائیجان کو اکثر آگ کی سرزمین، لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں قدرتی گیس کے شعلے زمین سے نکلتے ہیں جنہیں صدیوں سے مقامی لوگ مقدس سمجھتے آئے ہیں۔ آذربائیجان کا مطلب آگ کی حفاظت کرنے والے۔ آذربائیجان مشرق میں بحیرہ کیسپیئن، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور جارجیا، جبکہ جنوب میں ایران سے جڑا ہوا ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، جو بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس سرزمین میں پہاڑ، میدان، صحرائیں اور جھیلیں شامل ہیں جو اسے قدرتی طور پر ایک منفرد ملک بناتی ہیں۔ آذربائیجان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں قدیم تہذیبیں آباد رہ چکی ہیں، جیسے کہ مانا، میدی اور البانیہ کی تہذیبیں ہیں۔ بعد ازاں یہاں ساسانی، عرب، ترک اور روسی سلطنتوں کا غلبہ بھی رہا ہے۔ 1918 میں آذربائیجان نے پہلی بار آزادی حاصل کی اور اسے اسلامی دنیا کا پہلا جمہوریہ قرار دیا گیا۔ تاہم 1920 میں سوویت یونین نے اسے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آذربائیجان نے دوبارہ آزادی حاصل کی۔ آذربائیجان کی سرکاری زبان آذری ہے، جو ترکی زبان سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ روسی اور انگریزی زبانیں بھی شہری علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ملک کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، جن میں زیادہ تر شیعہ مسلمان ہیں۔ تاہم یہاں مذہبی رواداری پائی جاتی ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ آذربائیجان سیاحوں کے لیے بہترین ملک ہے۔ دارالحکومت باکو میں جدید عمارتیں جیسے فلیم ٹاور اور تاریخی محلات سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اس ملک کا 5% حصہ یورپ اور 95% حصہ ایشیا میں آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ مسلم آبادی تقریباً 97.3% ہے اور اکثریت شیعہ مسلم آباد ہے۔ ان میں عیسائی تقریباً 2.6%، یہودی 0.09%، دیگر مذاہب 0.1% اور بے دین افراد 0.1% آباد ہیں۔ آذربائیجان ایک سیکولر ریاست ہے، جہاں مذہب اور ریاست الگ ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور تمام مذاہب قانون کے سامنے برابر ہیں۔ آذربائیجان میں تمام مذاہب کو آزادانہ طور پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کا بنیادی حق ہے۔ آذربائیجان کی کرنسی منات ہے۔ آج آذربائیجان ایک مضبوط معیشت کا مالک ہے، جس کی بنیاد تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پر ہے۔ اس ملک کے پاس تقریباً 7 ارب بیرل تیل اور 2.6 ٹریلین کیوبک میٹر قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہی وسائل اسے عالمی توانائی کے میدان میں ممتاز بناتے ہیں۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو دنیا میں تیل کی پیداوار کا اولین مرکز مانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہاں دنیا کا پہلا صنعتی تیل کا کنواں کھودا گیا۔ کیسپین سی تیل اور گیس کے ذخائر کی بدولت یورپ اور ایشیا کے درمیان توانائی کی راہداری بنا ہوا ہے۔ باکو تبریزی سیحان پائپ لائن ایک عالمی سطح کی پائپ لائن ہے جو آذربائیجان کے تیل کو ترکی کے ذریعے یورپ تک پہنچاتی ہے۔
2015 میں آذربائیجان نے یورپی کھیلوں کی میزبانی کی، جو ایک بڑی کامیابی تصور کی گئی۔ فارمولا 1 آذربائیجان گرینڈ پرکس باکو میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، جو دنیا بھر کے شائقین کو کھینچ لاتی ہے۔ باکو کی اسٹریٹ ریسنگ ٹریک منفرد ہے کیونکہ یہ جدید عمارتوں اور تاریخی قلعوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ آذربائیجان کا سڑکوں کا نیٹ ورک ملک کی معیشت، تجارت اور بین الاقوامی روابط کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ نیٹ ورک نہ صرف ملک کے اندر شہروں اور دیہی علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے، بلکہ اسے روس، ایران، ترکی، جارجیا جیسے ہمسایہ ممالک سے بھی منسلک کرتا ہے۔ آذربائیجان میں سڑکوں کا کل نیٹ ورک تقریباً 29,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جن میں باکو سے روسی سرحد تک M1، باکو سے جارجیا کی سرحد تک M2، کیرٹ سے ایران کی سرحد تک آستارا تک M3، نخچوان سے ترکی کی سرحد تک M7 شامل ہیں۔ حیدر علیف انٹرنیشنل ایئرپورٹ آذربائیجان کا سب سے بڑا اور مصروف ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو دارالحکومت باکو میں واقع ہے اور بین الاقوامی پروازوں کا مرکز ہے۔ آذربائیجان میں مستقل طور پر مقیم پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب ہے۔ یہ افراد مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جن میں چھوٹے کاروبار، ملازمتیں اور انجینئرنگ کے شعبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باکو میں کئی سو پاکستانی طلباء بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 میں آذربائیجان نے 80,000 سے زائد پاکستانی سیاحوں کی میزبانی کی ہے۔ یہ اضافہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور براہ راست توازن کی دستیابی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آذربائیجان میں 3,304 فعال پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دے رہی ہیں۔ 2024 میں آذربائیجان نے 2,15,000 بھارتی سیاحوں کی میزبانی کی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 115% اضافہ ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں یہ نمایاں اضافہ آذربائیجان کی تاریخی اور ثقافتی کشش کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے علاقے پر دیرینہ تنازع ہے۔ اس تنازع نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید متاثر کیا ہے۔ 2020 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مختصر جنگ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں آذربائیجان نے کئی علاقے واپس حاصل کیے۔ عالمی برادری اس تنازع کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے۔ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جو ماضی کی گہرائی، حال کی ترقی اور مستقبل کی امیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں روایات اور جدیدیت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلتے ہیں۔ قدرتی وسائل، ثقافتی ورثہ، مہمان نوازی اور تعلیمی ترقی نے آذربائیجان کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت بنا دیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کی تلاش میں ہیں جہاں تاریخ، ثقافت، فطرت اور ترقی ایک ساتھ موجود ہوں، تو آذربائیجان ضرور آپ کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ اس ملک کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔